اور سفر کر کے دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کو دیکھو. یہاں آئے تو ہم نے کینیڈا میں بھی دیکھا، بہت ساری عجائبات دیکھے، وہاں نائگرا فال بھی ہم نے دیکھ لیا. تو عجوبے ہوتے ہیں انسان دنیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث بھی ہے کہ سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، اور کہاں کہ روزے رکھو اللہ صحت عطا فرمائے گا. سفر کرو، travel to earth, travel throughout the earth, you will be wealthy, and keep fast, you will be healthy. اللہ اکبر. اور آگے جا کے یہ بیان بھی ہے کہ یہودی حبیب تیرا انکار کرتے ہیں، تو فکر نہ کر، یہ تجھے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن سلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب جوز یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے. کیا آپ کو اتنی پہچان ہے، ریکگنیشن ہے نبی علیہ السلام کا؟ کہا ہم تو ہمارے بچوں سے زیادہ ان کو جانتے ہیں. بچوں کے بارے میں تو حقیقی طور پر ماں ہی جانتی ہے. یہ تو ایسے ہے کہ ان کی ہر صفت تورات میں بیان کر دی گئی ہے، ہر صفت تورات میں بیان کر دی گئی ہے. تو اس کا یہ بھی بیان ہے کہ شارٹ میں بیان کرنا ہے. 10 منٹ ہے میرے پاس، اگر جگہ 11-12 ہو جائے تو زیادہ فکر نہ کرنا. آگے جا کے ایک آیت بڑی پیاری ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کی کتنی فکر کرتا ہے. خالق و مالک رب ہو. معاملہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ ہی واز آسکنگ ابو جہل، نیگوشیٹ کر رہے تھے. نیگوشیٹ معنی آہستہ آہستہ خفیہ طور پر باتیں کر رہے تھے، جس کو نجوا کہتے ہیں عربی میں. تو ولید بن مغیرہ پوچھ رہا ہے یا ابو جہل تو بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ واقعی سچ ہے کہ پھر ایسے کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم ذرہ برابر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ساری باتیں سچ ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کی نیگوشیشن کو اللہ کے رسول نے سن لیا، ان کی کنورسیشن کمیونیکیشن کو سن لیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ شاک گزرا، دل پہ شاک گزرا. تو پھر ولید بن مغیرہ یہ بھی کہتا ہے کہ پھر مانتے کیوں نہیں، کہا کہ اب ساری فضیلتیں ایکسیلنسیز ان کے خاندان میں آ جائے گی، ان کے نسب میں آ جائے گی، تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا. اس سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل پہ شاک گزرا کہ ہم محمد عربی کو ان کو نہیں جھٹلا دے، تو صادق ہیں، وہ سچے ہیں، ان کو نہیں جھٹلا دے، بلکہ جو یہ پیغام لے کے آئے ہیں اس کو ہم جھٹلاتے ہیں. تب اللہ نے آیت نازل فرمائی قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، کہ حبیب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظالمین تجھے کہاں جھٹلاتے ہیں، تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. حبیب تو پریشان نہ ہو، تیرا رب تجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اپنے دل پہ ذرا سوچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق و مالک رب ہو کے اپنے حبیب کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہے. تو پھر امتی کی کتنی رسپانسبلٹی ہے. آقا کس سے خوش ہوتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا کس سے خوش ہوتے ہیں، امتی تو نماز پڑھ مجھے خوشی ملتی رہے. آقا اس سے خوش ہوتے. جب اللہ خالق ہو کے اپنے حبیب کو خوش کرتا ہے تو پھر ہمیں تو کتنا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوش کرنا چاہیے. اور آقا کس سے خوش ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آقا اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے کسی دکھی امتی کے کام آ جاؤ. سب سے بڑی آقا کی خوشی کیا ہے، ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عشاء کی نماز کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، خفیہ طور پر باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں روزانہ کا معاملہ، روزانہ کا میٹر، ایوری ڈیز میٹر. I couldn't understand one day. ایک میں نے تھاٹ کیا، سوچا کہ آج تو اس کو جان کے رہوں گا، کیا معاملہ ہے روزانہ کا. عشاء کی نماز کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے، نیگوشیشن ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا میٹر ہے. کہتے ہیں میں قریب ہوا، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں باتیں نہیں تھی مگر یہی تھی کہ ابو بکر اللہ کے فضل سے عشاء کی نماز کو پڑھ لی، اللہ کے فضل سے کل صبح بھی ہو جائے گی. ابو بکر کون سا ہم ایسا کام کرے جس کے ذریعے مسلمانوں کو آگے لے جائے. سب سے بہترین عمل، آقا 100 رکعت نوافل پڑھتے تھے اس وقت، بے شک انہوں نے وہ رکعتیں بھی پڑھی ہے، لیکن اس وقت جو کام کرتے کیا، ویل وشر بن جاؤ، لوگوں کے لیے بھلائی چاہو، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہو. تو آقا کی خوشی یہ ہے. اللہ آقا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آقا کی امتیوں کا خیال رکھو، آقا اس سے راضی ہوتے ہیں. پھر آگے جا کے جو دوسرے طبقے والے لوگ ہیں معاذ اللہ، ان کا ہمیشہ ان کی تقاریر سنیں، آپ یوٹیوب پہ بھی چلے جائے، ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ سنی کہتا ہے کہ نبی مختار کائنات ہے، سنی کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اور نبی تو یہاں خود کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا ہوں. وہ ہمیشہ اپنی تقاریر میں یہ آیتیں پیش کرتے ہیں. اس کا کیا معنی، ذرا پیارے اس کی تشریح سن لیں. کیا ہوا کہ مکے والے خواہ silly questions, they were asking the silly questions to نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو، یہ احد پہاڑ ہے، یہ تو مدینہ میں ہے، یہ جو صفا مروہ جو پہاڑ ہے ایسا کرو، اس کو سونے کے بنا دو. سیدھے کوشچنز پہ ایسا کر دو، کل ایسا ہونا چاہیے، تم ایسا کر دو. تم خواہ مخواہ کے سوالات کر رہے تھے، تو اس کے ان خواہ مخواہ کے سوالات پہ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ حبیب تم ان سے کہہ دو کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر اللہ چاہے تو میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ زمین کو آسمان، آسمان کو زمین بنا سکتا ہوں، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین بنا سکتا ہوں اگر اللہ چاہے. تو آقا کا یہ انکار، اس سے یہ لازم نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ نہیں جانتے. وہ خاموش بلا تمثیل میں آپ کو سمجھاؤں، اگر میں ہوں یہاں، آپ مجھے ایک ہی بار بار سوال پوچھتے جا رہے تو پھر میں کہوں گا بندے میں نہیں جانتا ہوں، تو جا کسی اور کے پاس چلا جا، میں نہیں جانتا، صرف سمجھانے کے لیے. تو خواہ مخواہ کے سوالات تھے، اس پر یہ کہا گیا. اور ان کی تقاریر میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو نبی تو خود کہتے میں غیب نہیں جانتا. اللہ اکبر، اگر غیب نہ جانتے تو نبی نے تو حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. یہ غیب کا تو حصہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے حبیب کو قرآن سکھا دیا. اور پیارے جب قرآن آ گیا اور آج ہم نے پڑھا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشک و تر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو. Each and every particle of the universe has been mentioned in the Holy Quran. And about the very Quran, Allah says, the Quran has been taught to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. تو قرآن جانتے ہیں تو سب کچھ جانتے ہیں نا، قرآن جانتے ہیں تو سب کچھ جانتے ہیں. تو اس کا بھی بیان ہے، اور آگے چل کے اور بھی بیان ہے. ایک چیز خاص لوگ پریشان ہوتے ہیں، لکل نبی مستقر، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا، ہر کام کا. امام اہل سنت کہتے ہیں اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. پیارے خواہ مخواہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میرا یہ نہیں ہو رہا ہے، میرا یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن پہ ذرا ایمان رکھ.